اردو ڈسکوری میں خوش آمدید۔ جنات اور ان کی فطرت کا تعارف۔ جن کو جن یا جن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ مافوق الفطرت مخلوق ہیں جو اسلامی لوک داستانوں اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں دیگر ثقافتی روایات میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بغیر دھونے والی آگ سے تخلیق کردہ جذباتی مخلوق ہیں جو انسانوں کے ساتھ ایک متوازی دائرے میں موجود ہے۔ جن نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی انسان، لیکن آزاد مرضی کے مالک ہیں اور اچھے اور برے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جنات میں نر اور مادہ جن۔ اسلامی روایت میں جن کو واضح طور پر مرد عورت کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے، تاہم انہیں اکثر مذکر ضمیر استعمال کرنے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا استدلال ہے کہ جن میں نر اور مادہ دونوں خصوصیات ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ جنس کے بغیر ہے۔ جنس سے قطع نظر جن کو الگ الگ شخصیات، طاقتوں اور صلاحیتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ جنات کی طرز زندگی اور عادات۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جن مختلف رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، بشمول صحرا، جنگلات، کھنڈرات اور دور دراز مقامات۔ ان کے مختلف طرز زندگی اور عادات ہیں، انسانوں کی طرح۔ کچھ جن تنہا زندگی گزارنے کے لیے جانے جاتے ہیں، جبکہ دیگر کمیونٹیز اور معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کے اپنے سماجی ڈھانچے، درجہ بندی اور تعاملات ہیں۔ جنات کی خوراک اور رزق۔ جن کی غذائی عادات مختلف ہوتی ہے۔ لوک داستانوں کے مطابق کچھ جن انسانی خوراک، خاص طور پر بچا ہوا اور ناپاک چیزیں کھاتے ہیں۔ دوسرے لوگ مخصوص قسم کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کھجور، مٹھائیاں یا گوشت۔ جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مضبوط ماکوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور بعض خوشبوؤں جیسے بخور یا عطر انہیں پسپا کرنے یا مطمئن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جنات کی سرگرمیاں اور پیشے۔ جن سرگرمیوں اور پیشوں کی ایک وسیع رینج میں مشغول ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے حصول میں مختلف شعبوں جیسے فن، دستکاری اور علم کا حصول شامل ہو سکتا ہے۔ جن اکثر صوفیانہ طریقوں، جادو اور خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ صلاحیتیں زیادہ تر افسانوی ہیں اور تمام جنوں کی نمائندہ نہیں ہیں۔ اچھے اور برا جنات۔ انسانوں کی طرح جن میں بھی اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھے جنوں کو مومن جن کہا جاتا ہے، جبکہ بد کرداروں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اچھا جن انسانوں کی مدد کر سکتا ہے، رہنمائی فراہم کر سکتا ہے اور نیک اعمال انجام دے سکتا ہے۔ دوسری طرف برا جن لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے یا بدقسمتی لا سکتا ہے۔ احتیاط اور احترام کے ساتھ جن سے رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ارادے غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جن انسانی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حالانکہ اس تعامل کی تفصیلات لوک داستانوں اور مذہبی متون کا موضوع ہے۔ جن کبھی کبھی انسانی دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، جسمانی یا روحانی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں انسانوں کو رکھنے، ان کے خیالات اور طرز عمل پر اثر انداز ہونے یا بیماریوں کا سبب بننے کی صلاحیت ہے۔ جن کے ساتھ منفی مقابلوں سے بچانے کے لیے مختلف رسومات اور طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ انسانوں پر جن کا اثر۔ جن کے ساتھ مقابلوں کے انسانوں کے لیے مثبت اور منفی دونوں نتائج ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہانیوں میں دکھایا گیا ہے کہ جن کو ضرورت کے وقت افراد کی مدد کرتے ہوئے، حکمت پیش کرتے ہوئے یا خواہشات کو پورا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تاہم بدکار جن نقصان پہنچا سکتے ہیں، بیماری کا سبب بن سکتے ہیں یا لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری پیدا کر سکتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور عقائد کے نظاموں نے منفی جن اثرات سے بچنے یا تحفظ حاصل کرنے کے طریقے تیار کیے ہیں۔ جنات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی الہیات میں جن کو اللہ کی مخلوق کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن،
اسلام کی مقدس کتاب جنوں کے وجود اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعامل کا ذکر کرتا ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان آدم کی تخلیق سے پہلے دھویں کے بغیر آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ جن انسانوں کی طرح آزاد مرضی کے مالک ہیں اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ جن اور قرآن میں ایسی آیات ہیں جن میں جنوں اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا ذکر ہے۔ سورۃ الجن ایک باب ہے جو جنوں کے لیے وقف ہے، جو ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار اور اسلام کے پیغام پر ایمان لانے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن ان فسادات اور نقصانات سے تحفظ حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو کچھ جنوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جنات کی صلاحیتوں کے بارے میں اسلامی عقائد۔ جنوں کی صلاحیتوں کے بارے میں اسلامی عقائد میں ان کی پوشیدہ طاقت، شکل بدلنا اور تیز رفتاری سے سفر کرنا شامل ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن انسانوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، ان کے خیالات اور اعمال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور وہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ صلاحیتیں مذہبی تشریحات کے تابع ہیں اور مختلف علماء کے درمیان مختلف ہو سکتی ہیں۔ جنات کا انسانوں کے ساتھ تعامل۔ اسلامی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ انسانوں کو جن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت احترام اور محتاط انداز اپنانا چاہیے۔ ان سے مدد طلب کرنا، ان کو پکارنا یا ان سے حرام علم حاصل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بجائے مسلمانوں کو منفی اثرات سے تحفظ حاصل کرنے اور ہدایت اور مدد کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جنات سے تحفظ۔ اسلامی روایات منفی جن اثرات سے تحفظ کے لیے مختلف طریقے فراہم کرتی ہیں۔ قرآن کی مخصوص آیات کی تلاوت، جسے رقیہ کہا جاتا ہے، کو روحانی تحفظ فراہم کرنے کا خیال ہے۔ دعاؤں کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنا، نمازوں کی پابندی اور اچھے اخلاق کو برقرار رکھنا بھی شرپسند جنوں کے اثر سے مؤثر حفاظتی سامان سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر بھروسہ۔ اسلامی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ حتمی بھروسہ اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو جن کے ساتھ مقابلوں سمیت تمام معاملات میں اس کی رہنمائی اور حفاظت حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے اور مومنین کو پیش آنے والے کسی بھی چیلنج یا خطرات سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ ایمان کی اہمیت۔ جن سے متعلق اسلامی عقائد میں ایمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کی رہنمائی پر پختہ یقین رکھنے والے افراد جن کے منفی اثرات سے بہتر طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ نماز، اعمال صالحہ اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کے ذریعے ایک مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور شرپسند جنوں کے خلاف ایک ڈھال فراہم کرتا ہے۔ جن اسلامی عقائد کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں مختلف ثقافتی روایات میں بھی موجود ہیں۔ جن کے ارد گرد مختلف ثقافتوں کی اپنی منفرد تشریحات اور عقائد ہیں، جو اکثر لوگ داستانوں، افسانوں اور مذہبی تعلیمات کو ملاتے ہیں۔ لوگوں کی کہانیوں اور افسانوں میں جن کی خصوصیت بہت سی ثقافتوں کے لوگ داستانوں میں نمایاں ہے۔ یہ کہانیاں اکثر جن کو طاقتور، پراسرار مخلوق کے طور پر پیش کرتی ہیں جس میں خواہشات کو پورا کرنے، جادوئی اشیاء رکھنے یا عظیم علم رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جنوں کے ساتھ مقابلوں کی کہانیاں، دونوں ہی خیر خواہ اور بدکردار، نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں، دلکش تخیلات اور اخلاقی سبق فراہم کرتی ہیں۔ جن کے تصور نے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی ہے اور اس نے ادب، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز کے ذریعے مقبول ثقافت میں اپنا راستہ تلاش کیا ہے۔ عربی نائٹس کی پرفتن کہانیوں سے لے کر جدید موافقت تک، جن تخلیقی کاموں کے لیے تسخیر اور الہام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جنہیں اکثر خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت کے ساتھ جادوئی مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ثقافتی روایات میں
जिनको उनकी नौयत की बुनियाद पर अक्सर मुख्तलिफ ज़ुमरों में दर्जा बंदी किया जाता है। अगरचे इसमें तगय्युरात हो सकते हैं, इन ज़ुमरों में आम तौर पर अच्छे जिन शामिल हैं जो इंसानों की मदद और हिफाजत करते हैं, शरारती जिन जो मजाक खेल कर लुत्फ अंदोज होते हैं, और शरारती जिन जो नुकसान और तबाही का बाइस बनते हैं। जिनकी खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, कुछ सकाफ़तें उन्हें शरारती चालबाजों के तौर पर पेश करती हैं और दूसरों को बदकिरदार हस्तियों के तौर पर। जिन्नी के साथ शादी। रिवायती अकायद और मजहबी तालीमात के मुताबिक जिन्नी के साथ शादी को जायज़ या काबिल अमल नहीं समझा जाता। जिन्नों को अल्लाह ने अपनी अलग नौयत और मकसद के साथ तख्लीक किया है, उन्हें माफ़ौक़ अल-फितरत मखलूक समझा जाता है, जो इंसानों के साथ साथ एक मुतवाज़ी दायरे में मौजूद। इस्लामी इलहियात में शादी एक मुक़द्दस इदारा है जिसका मकसद इंसानों के दरमियान कायम होना है। कुरान वाज़े करता है कि शादी इंसानों के लिए मुकर्रर की गई है और मोमिनों को मोहब्बत, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद की बुनियाद पर शादी करने और शराकतदारी कायम करने की तरगीब देता है। इंसानों और जिन्नों के दरमियान शादी का कोई जिक्र या बंदोबस्त नहीं है। ये नोट करना ज़रूरी है कि जिन्नों से शादी का तसव्वुर बाज़ लोग दास्तानों, अफसानों या सकाफ़ती रवायात में ज़ाहिर हो सकता है। ताहम ये हकायात अफसानों का हिस्सा हैं और उनको मजहबी तालीमात से नहीं मिलाया जाना चाहिए और न ही हकीकत पसंदाना रहनुमाई के तौर पर लिया जाना चाहिए। जिन्नों को पुकारना, उनकी मदद हासिल करना या उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए रसूमात का इस्तेमाल बाज़ औक़ात वो लोग अंजाम देते हैं जो उन रूहानी रास्तों को तलाश करते हैं। जिन्नात के बारे में अपनी सोच कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।